قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: ثم قال ذرية من حملنا مع نوح، تقديره يا ذرية من حملنا مع نوح، فيه تهييج وتنبيه على المنة، أي يا سلالة من نجينا فحملنا مع نوح في السفينة تشبهوا بأبيكم إنه كان عبدا شکورا۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا: ذریۃ من حملنا مع نوح۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ دراصل خطاب ہے، یعنی اصل حکم یہ ہوگا کہ یا ذریۃ من حملنا مع نوح، اے وہ قوم جو نوح کی اولاد میں ہے، جن کو ہم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ ان کی کشتی میں بچایا، پناہ دی، تو تم ہماری نعمتوں کا شکر ادا کرو۔ اصل اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ سب سے پہلے انسان جس کو اللہ نے پیدا فرمایا وہ آدم ہے۔ آدم علیہ السلام جو ہیں ابو البشر ہیں اور سب سے پہلے انسان ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی نے پیدا فرمایا۔ پھر اللہ نے اپنی حکمتوں سے انہیں زمین میں اتارا۔ پھر آدم و حوا سے ذریت آدم علیہ السلام پیدا ہوئی، اور تقریباً حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان میں 10 قرن یعنی تقریباً 10 صدیوں کا، یعنی 100 سال کا فاصلہ ہے، اور اس میں اور بھی پیغمبر آئے ہیں، لیکن سب سے پہلے رسول اور صاحب شریعت پیغمبر جو ہیں وہ حضرت نوح علیہ السلام ہیں، کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو صاحب شریعت بنایا، آپ کو اپنا رسول بنایا اور زمین میں بھیجے گئے، کیونکہ آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت نوح علیہ السلام تک ابتدا میں بالکل یعنی امن تھا، ایک اللہ کی عبادت تھی، کوئی اختلاف، کوئی جھگڑا، کوئی فساد نہیں تھا۔ پھر آہستہ آہستہ فسادات شروع ہوئے۔ پھر فسادات جو تھے وہ آپس میں، جیسے قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا، اسی طرح پھر اللہ معاف کرے جرائم کی ابتدا ہوئی، اسی طرح آہستہ آہستہ پھر بت پرستی کی ابتدا ہوئی۔ سب سے پہلا شرک جو ہے وہ بتوں کی عبادت ہے، اس میں لوگ مبتلا ہوئے۔ اور بتوں کا معنی کیا ہوتا ہے؟ یعنی جو بزرگ فوت ہو گئے ان کے فوٹو بنا دیے، ان کے مجسمے بنا دیے، ورنہ کوئی آدمی پتھروں کو نہیں پوجا کرتا، کوئی آدمی سونے چاندی کا بت بنا کے اس کو نہیں پوجا کرتا، کوئی آدمی لکڑی کا نہیں پوجا کرتا، اور وہ کو پاگل تھوڑے ہیں کہ اپنے ہاتھ سے بناتے ہیں پھر وہ کیسے دیوتا بن گئے۔ اصل بات ان کے دماغوں میں یہ ہوتی ہے کہ جو اللہ والے فوت ہو گئے، جو بزرگان دین فوت ہو گئے، جو رجال صالحین فوت ہو گئے، ان کی صلاحیتیں، ان کی کرامتیں، ان کی بزرگیاں ان کے دماغ میں ہوتی، تو گویا وہ ان کی عبادت کرتے ہیں، وہ ان کا تقرب حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اس لیے پھر حضرت آدم سے لے کر حضرت نوح علیہ السلام تک جو قرن آئے ہیں، اس کے بعد پھر جب اللہ کا عذاب آیا تو تمام جو بھی مخلوق تھی وہ ختم ہو گئی۔ جب اللہ تبارک و تعالی نے طوفان بھیجا
اور وہ طوفان ایسا عذاب تھا کہ اللہ نے آسمانوں کے دروازے بھی کھول دیے اور اللہ نے زمین کو بھی حکم دیا کہ اپنے چشمے باہر نکالے، جس کا ذکر اللہ نے قرآن میں بھی فرمایا ہے کہ فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَى أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ۔ اللہ کا جو فیصلہ تھا اس پہ جب وہ پانی آیا تو ساری مخلوق جو اس وقت علی وجہ الارض تھی سب کی سب ختم ہو گئے، کوئی بھی باقی نہیں رہا، صرف وہ لوگ باقی رہے جو نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار تھے، صرف وہ لوگ باقی رہے، اور کچھ جانور تھے، کچھ پرند تھے، کچھ مواشی تھے اور کچھ اللہ کی مخلوق تھی جو حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں آ گئے، صرف وہی بچ گئے، حتیٰ کہ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا جو نہیں آیا تو وہ بھی غرق ہو گیا، تو اس لیے زمین پہ کوئی نہیں بچا، سب ہلاک ہو گئے، سب ڈوب گئے، سب مر گئے، الا نوح علیہ السلام کے ساتھی بچ گئے۔ اب اللہ کی شان یہ ہے کہ نوح علیہ السلام کی وہ کشتی جس کے ذریعے اللہ نے ان کو پناہ دی وہ جبل جودی کے کنارے پہ آ کے ٹھہری، تو جبل جودی کے کنارے پہ آپ اترے، اور اس کے بعد پھر حضرت نوح علیہ السلام کے جو مشہور بیٹے ہیں وہ 3 ہیں، جن میں سے ایک کا نام حام ہے، ایک کا نام سام ہے اور ایک کا نام یافس ہے۔ پھر اللہ نے حضرت نوح کے ان 3 بیٹوں سے ساری دنیا پیدا کی ہے، اسی لیے پھر کہا جاتا ہے کہ نوح جو ہیں وہ آدم ثانی ہیں، یعنی ایک تو آدم اول تھے جن کی اولاد حضرت نوح ہے، پھر حضرت نوح کی اولاد سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے عالم میں حام سام یافس، یہ جتنے عرب ہیں یہ سام ہیں، جتنے افریقن ممالک ہیں یہ حام ہیں، اور جتنے باقی ممالک ہیں وہ یافس کی اولاد ہیں۔ تو ان 3 میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام دنیا کو بڑھایا اور پیدا کیا، تو اس لیے اللہ نے فرمایا ذریۃ نوح من حملنا مع نوح، کہ تم تو حضرت نوح علیہ السلام کی ذریت ہو، تم کو ہم نے طوفانوں سے بچایا، تم نے ہم کو نجات دی، تو تم بجائے اللہ کا شکر کرنے کے اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہو، اللہ کے فرما برداری کے بجائے عصیان کرتے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کے بجائے طغیان کرتے ہو، کیونکہ یہ بنو اسرائیل جو ہے یہ قوم اللہ رحمت فرمائے، یعنی ابتدا ہی سے یہ ایسی قوم ہے کہ موسیٰ علیہ السلام سے بے وفائی کی، حضرت ہارون علیہ السلام سے بے وفائی کی، ہر مقام پہ اللہ کے احکام کو توڑا، ہر مقام پہ اللہ کے احکام کی خلاف ورزی کی، اور اللہ کے احکام کو توڑنے میں بڑے بڑے بہانے اور ہیلے اور تعویلات کا سہارا لیا، اور یہ انتہا درجے کی ناشکری قوم ہے۔ اگر آپ ان کے احوال صرف قرآن کی روشنی میں بھی دیکھیں کہ اللہ نے ان کو فرعون سے نجات دی، اللہ نے ان کو اس کے ظلم سے بچایا، اللہ نے ان کے سامنے فرعون کو دریائے نیل میں غرق کر دیا، لیکن چند دن بھی نہیں گزرے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام کو خود کہنے لگے اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، کہ جیسے ان قوموں نے اپنا ایک خدا بنایا ہوا ہے ہمیں بھی کوئی خدا بنا دو تاکہ ہم بھی اس کی پوجا کریں۔ یعنی اندازہ کریں اس قوم کی ناشکری کا، اس قوم کی ناقدری کا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر کو حکم دیا گیا کہ آپ بیت المقدس میں داخل ہوں، اللہ آپ کی مدد کریں گے، لیکن بنو اسرائیل نے انکار کر دیا۔ قالوا یا موسیٰ ان فیہا قوما جبارین، کہ بیت المقدس میں بڑی جبار عمالقہ کی قوم ہے، ان کا کون مقابلہ کر سکتا ہے، جب تک وہ نہ نکلے ہم نہیں جائیں گے۔ یعنی اللہ معاف فرمائے پیغمبر کے کہنے کے باوجود انکار کر دیا، نتیجے میں عذاب آیا، 40 سال تک میدان سیہ میں سرگردہ پھرتے رہے، لیکن پھر بھی اللہ کے حکم کی تعمیل نہیں کی۔ تو یہ قوم ابتدا سے اللہ معاف فرمائے نافرمان،
اور عصیان کی عادی، بہانہ ساز، مکار، غدار، عیار، ان کی تاریخ ہے۔ اور آج بھی پوری دنیا میں مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک جتنی سازشیں، جتنی فتنے، جتنی جنگیں، جتنے فساد ہو رہے ہیں یا ہوں گے، ان سب کے پیچھے یہودیوں کا ہاتھ ہوتا ہے۔ اس لیے علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ میرے محبوب نے، سرکار دو عالم نے، رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو صحیح حدیث مبارک میں آتا ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا ستفترق امتی علی 73 فرقۃ کلہم فی النار الا ما انا علیہ واصحابی، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ سے پہلی امتیں جو ہیں وہ تو 72 فرقوں میں بٹ گئی، لیکن میری امت جو ہے وہ 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، اور تمام کے تمام فرقے جو ہیں وہ جہنمی ہوں گے، صرف ایک فرقہ جو ہے وہ جنتی ہوگا۔ یعنی 73 میں سے گویا 72 جہنمی ہوں گے، صرف ایک فرقہ جو ہے وہ ناجی ہوگا، ایک فرقہ جو ہے وہ جنتی ہوگا۔ صحابہ نے پوچھا ومن ہم، وہ کون سی فرقہ ہوگا؟ فرمایا الا ما انا علیہ واصحابی، جو میرے اور میرے صحابہ کے راستے پہ ہوگا، صرف وہ نجات پائیں گے، باقی سب ہلاک ہو جائیں گے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ 72 فرقے کا معنی یہ ہے کہ بڑے بڑے فرقے جو ہیں وہ 72 ہوں گے۔ آگے ہر فرقے کی کتنی شاخیں ہوں گی، برانچیں ہوں گی، وہ تو الگ بات ہے، یہ معنی نہیں ہے، ورنہ دنیا میں تو اللہ معاف کرے اتنے فرقے بنے ہیں کہ آدمی گن بھی نہیں سکتا۔ تو حضور نے فرمایا کہ 72 فرقہ بنے گا، تو معنی 72 فرقے کا یہ ہے کہ بڑا جیسے شیعہ ہیں، روافض ہیں، اب آگے ان کی سینکڑوں قسمیں ہیں۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی نے منہاج السنہ میں 360 قسمیں لکھی ہیں، اسی طرح اور علماء نے بھی قسمیں لکھی ہیں، اسی طرح خوارج ہیں، اسی طرح نواصب ہیں، اسی طرح معتزلہ ہیں۔ اب آگے معتزلہ کی پھر کئی شاخیں ہیں، کرامیہ ہیں، قدریہ ہیں، جہمیہ ہیں، مشبہ ہیں، او ایک لائن لگی ہوئی ہے۔ تو اس لیے مانا یہ سمجھے کہ حضور کی امت کے جو 72 فرقے ہلاک ہوں گے، تو اس کا معنی یہ ہے کہ ایک بڑا فرقہ جو ہے وہ بڑے بڑے اگر شمار ہوں گے تو وہ 72 ہوں گے، لیکن پھر ہر فرقے کے نیچے جو شاخیں ہیں تو ان کو لا تعد ولا تحصى، ان کو تو شمار بھی نہیں کیا جا سکتا۔ تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی کھری نشانی عطا فرما دی کہ نجات پانے والوں میں کون ہوگا؟ فرمایا ما انا علیہ واصحابی۔ تو اب خود ہی بات ہے کہ جو صحابہ کا دشمن ہے وہ نجات والا نہیں، اسی طرح جو آدمی سنت کے بجائے بدعات میں پڑا ہوا ہے، جو آدمی حضور کے راستے سے ہٹ گیا ہے، وہ بھی نجات نہیں پا سکتا۔ تو اب ہمیں ہر عمل میں، اب ہمیں ہر معاملے میں، اب ہمیں ہر جماعت کے منشور میں، ہر جماعت کے دستور میں یہ دیکھنا ہے کہ کیا ان کا عمل، ان کے اقوال، ان کے افعال سارے کے سارے سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہے یا نہیں۔ اگر حضور کی سنت کے خلاف ہے تو مانا یہ بھی بھٹک ہے، اگر وہ صحابہ کے خلاف ہے تو مانا یہ بھی ہٹک ہے۔ تو اگر ان کے اعمال جو ہیں وہ متبع ہیں سنت رسول اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم، اور سنت رسول اللہ ہمیں کس نے پہنچائی ہے؟ اصحاب رسول اللہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ اب دیکھیں نا کہ میرے آقا رحمت دو عالم، رحمت مجسم، جب فتح مکہ میں تشریف لے آئے تو حضور کعبۃ اللہ کے اندر بھی داخل ہوئے،
تو اب ایمانداری سے بتلائیں کہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کعبۃ اللہ کے اندر داخل ہو کر نماز پڑھنے کی کیفیت کون بتلائیں گے؟ اس لیے بڑے بڑے صحابہ نے سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ این صلی رسول اللہ، کہ حضور جب کعبے میں داخل ہوئے تو آپ نے کیا کیا؟ ہم نے کہا حضور نے نماز پڑھی۔ کہ این صلی، کہاں نماز پڑھی؟ تو حضرت بلال نے بتلایا کہ یہاں نماز پڑھی۔ تو اب دین کے بتلانے والے کون ہوں گے؟ صحابہ رضوان اللہ علیہ۔ اس لیے اب حدیث مبارک میں آ گیا کہ حضور پاک نے فتح مکہ کے بعد عمرہ فرمایا ہے، تو وہ عمرہ حضور نے کہاں سے کیا، وہ کون سا مقام تھا، کہاں سے احرام باندھا، تو یہ سارا واقعہ کون بتلائے گا؟ اصحاب رسول اللہ۔ وہ ہمیں بتلائیں گے کہ حضور نے مقام جعرانہ، جسے آج ہم بڑا عمرہ کہتے ہیں، جعرانہ کے مقام سے حضور نے احرام باندھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ فرمایا۔ اور یہ بھی صحابہ بتلائیں گے کہ حضور جعرانہ کیوں تشریف لے گئے؟ انہوں نے کہا کہ فتح مکہ کے بعد جب طائف کا محاصرہ ہوا اور اس کے بعد جب جنگ حنین ہوئی تو اس ضمن میں حضور نے تقریباً 40 دن کے قریب قیام فرمایا ہے اس مقام سے، اور وہی وہ غنائم حنین تقسیم ہوئے اور اسی زمانے میں حضور نے عمرہ فرمایا۔ تو ان تمام چیزوں کے گواہ، ان تمام چیزوں کے شواہد، ان تمام واقعات کے عینی شاہد کون ہیں؟ اصحاب رسول اللہ۔ تو اگر ہم نے صحابہ کا انکار کر دیا تو دین ختم ہو گیا۔ اس لیے حضور نے فرما دیا الا ما انا علیہ واصحابی، کہ صرف وہ فرقہ نجات پائے گا جو فرقہ میرے اور میرے صحابہ کے نمونے پہ ہے۔ اب جو بات اصل میں نے کہنی تھی وہ یاد رکھیں، علماء نے یہ بھی تحقیق کی ہے کہ وہ 72 فرقہ جو جہنمی ہے، اس 72 فرقے کا موجد جو ہے وہ یہودی ہے۔ ان تمام فرقوں کے بنانے والا جو ہے وہ یہودی ہے، ان کے پیچھے یہودیوں کا ہاتھ ہے، چاہے روافض ہیں یا خوارج ہیں۔ کہیں عبداللہ ابن سبا نظر آئے گا، کہیں حسن ابن سبا نظر آئے گا، اور کہیں اس کی ذریت و اولاد نظر آئے گی۔ اسی طرح پورے عالم میں آج بھی جتنے فتنے ہو رہے ہیں یا جتنے حوادث ہو رہے ہیں جن میں عالم اسلام اور مسلمانوں کو کچلا جا رہا ہے، ان کے پیچھے بھی یہودی ہے، لیکن وہ اتنا زور ہے، اتنی قوت ہے، اتنا میڈیا پر ان کا ہاتھ ہے کہ علامہ اقبال مرحوم اپنے زمانے میں کہہ گئے تھے کہ جان افرنگ بن جائے یہود میں ہے، کہ اب ان کی گردن جو ہے وہ یہودیوں کے ہاتھ ہل نہیں سکتے، جو وہ کہیں گے وہی کریں گے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ہم عدد میں تھوڑے ہیں، ہماری تعداد بہت کم ہے، اور ہمیں تو اگر مسلمان پھونک مارے تو اڑ جائیں گے۔ تو ان کو مقابلے کے لیے انہوں نے پورے عالم کی جو لیور آف اکنامک ہے، یعنی اقتصادی شاہراہ ہے، اس کو ہاتھ میں رکھ لیا۔ اب وہ جس کو چاہتے ہیں اس کی گردن پر اوڑھ کے رکھ دیتے ہیں۔ جو ملک ذرا آگے دکھاتا ہے شام کو اس کی کرنسی تباہی کے کنارے پہ چلی جاتی ہے، جو ذرا سوچنے لگتا ہے اس کی اسٹاک مارکیٹیں کریش ہو جاتی ہیں، جو ذرا اٹھنے لگتا ہے اس کا تمام طاقت اور دولت اور پیسہ جو ہے بھاپ بن کے اڑ جاتا ہے۔ تو آج بھی اگر آپ تمام فتن پہ غور کریں گے تو ان کے پس پردہ آپ کو یہودیت کا ہاتھ ملے گا۔ تمام فتنوں کا منبع جو ہے وہ یہود ہے، تمام فساد کا منبع جو ہے وہ یہود ہے۔ اور لطف کی بات یہ ہے کہ تمام جرائم کرنے کے بعد وہ سارے جرائم مسلمانوں میں کھاتے میں ڈال دیے گئے ہیں، ورنہ مسلمان بیچارہ تو ماچس کی تیلی نہیں بنا سکتا، یہ کیا لڑائی کرے گا؟ مسلمان بیچارہ تو اپنا دانتوں میں خلال جو ہے وہ بھی باہر سے منگواتا ہے،
مسلمان تو جو برش کرتا ہے اس کا وہ بھی باہر سے آتا ہے، مسلمان جو چیز اور پنیر کھاتا ہے وہ بھی باہر سے آتا ہے، مسلمان تو جو گیم کھاتا ہے وہ بھی باہر سے آتی ہے، مسلمان جو پانی پیتا ہے پیپسی کوکا فلانا یہ سب باہر سے آتا ہے۔ یہ بیچارہ کیا لڑے گا یا کیا مقابلہ کرے گا؟ جس کا پانی اپنا نہ ہو، جس کی روٹی اپنی نہ ہو، جس کا میک اپ کا سامان اپنا نہ ہو، جس کا کپڑا اپنا نہ ہو، یعنی کپڑا تمہارا ہے مہر دوسرے کی لگتی ہے تو وہ 200 ریال گز ہو جاتا ہے، جب تمہارا ہوتا ہے تو وہ 20 روپے میں کوئی نہیں دیتا۔ یعنی آپ اندازہ کریں دشمن کی چالاکیوں کا، دشمن کی خباثتوں کا، لیکن اس کے باوجود بھی مسلمان سویا ہوا ہے۔ اسی لیے کسی نے کیا کہا، بڑا خوب بات کی تھی، انہوں نے کہا نہ جانیے یہ کیا کھوئے گا، نہ جانیے یہ کیا پائے گا، مندر کا پجاری جاگتا ہے اور مسجد کا نمازی سوتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بس اللہ سے دعا کریں، لیکن دعائیں بھی تو تب منظور ہوں گی نا جب ہم دعا کے قابل ہوں گے، جب ہم دعا کے قابل ہی نہ ہوں۔ دیکھو نا، آپ ایک آدمی سے ایک آسان سی مثال ہے کہ انسان سے آپ قرضہ لیں، یہ 1000 ریال قرض دے دیں، بڑی پریشانی ہے وہ دے دے، آپ مہینے کے بعد پھر پہنچے حضرت میں بہت پریشان ہو گیا ہوں، بس مجبور ہو گیا آیا ہوں، مہربانی کریں 1000 اور دے دیں، وہ دے دیں۔ پھر تیسرے دفعہ جائیں، جناب میرے تو حالات بہت خراب ہو گئے، میں پہلا قرضہ بھی نہیں دے سکا، بہت شرمندہ ہوں، بہت مجبور ہوں، لیکن اب سارا کام کر کے سارا قرضہ ادا کر دوں گا، مہربانی کر کے 1000 اور دے دیں۔ تو جب چوتھے دفعہ جائیں گے وہ کہے گا تم عجیب آدمی ہو، 3 دفعہ قرض لے کے تم نے ڈکار ہی نہیں دیا، پھر مانگنے آ گیا 4 دفعہ ہو جاؤ، تمہاری شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتا۔ تو جب ہم اللہ کی نافرمانی 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 پھر کہ اللہ نے ہمیں مہربانی کرا، کیا مطلب؟ یعنی ہم عقیدے میں اللہ کے باغی بن گئے، اللہ کے مقابلے پہ ہم نے خم ٹھوک لیا۔ اللہ نے کہا میرے کعبے کا طواف کرو، ہم نے کہا یہ بھی کریں گے لیکن قبروں کا بھی کریں گے۔ اللہ نے کہا میرے سوا کسی سے نہ مانگو، انہوں نے کہا بالکل تجھ سے بھی مانگیں گے، لیکن کبھی کبھی یہ بزرگ بھی تو تیرے اپنے ہیں نا، تیرے پیارے ہیں، ان کو بھی ذرا کبھی کبھی خوش کر دیں گے۔ اللہ نے حکم دیا کہ نظر نیاز قربانی میرے نام پہ ہوگی، اللہ نے آپ کی تو حج والے دن مینا پہ کریں گے نا، باقی سارا سال تو قبروں پہ کریں گے۔ اب ہر دفعہ تو ہم مینا اللہ میاں نہیں آ سکتے نا، پیسے لگتے ہیں، مکہ مکرمہ بہت دور ہے، لوگ زبان نہیں جانتے، تکلیف ہوتی ہے، اور یہ ہمارے مرشد مزارے تو ماشاءاللہ ہر صوبے میں، ہر ضلع میں، ہر ڈویژن میں، ہر گھر میں، ہر تحصیل میں موجود ہے۔ تو ہر معاملے میں جب اللہ کے ہم باغی بن گئے، عقیدے میں باغی، اللہ نے حکم دیا کہ اپنے اعمال اس طرح کرو کہ میرا وطنی محمد مصطفیٰ نمونہ ہے۔ لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة، میرا محبوب جو ہے اس کا ہر عمل، ہر قول، ہر حرکت، ہر سکون، اٹھنا بیٹھنا ایک نمونہ ہے امت کے لیے۔ ہم نے حضور کے ہر عمل کی مخالفت کی۔ ٹھنڈے دل سے بالکل ذہن کو صاف کر کے غور کریں، حضور نے ہمیں نمونہ بدلایا کہ دائیں ہاتھ سے کھائیں، ہم نے چھری بائیں ہاتھ میں پکڑی۔ حضور نے ہمیں حکم دیا کہ کھڑے ہو کے پیشاب نہ کریں، ہم نے لباس وہ پہنا کہ بیٹھ سکتے ہی نہیں۔ حضور پاک نے ہمیں حکم دیا کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے، ہم نے کہا چھوڑو جی، دونوں کو اللہ نے پیدا کیا ہے، بکرا اللہ نے بنایا تو خنزیر کو ہم نے تھوڑا بنایا، وہ بھی اللہ نے پیدا کیا۔ اللہ نے
ہمیں حکم دیا کہ زنا حرام ہے. ہم نے کہا جناب زنا حرام ہے جب ناراضگی ہو, لڑائی ہو, جبر ہو, تم جب دونوں راضی ہیں تو بات ختم ہو گئی. عورت راضی ہے, مرد راضی ہے, بات کیا ہے پھر کیا زنا ہے؟ نکاح میں بھی یہی ہوتا ہے نا کہ دونوں راضی ہوتے. اللہ نے کہا کہ سود حرام ہے. ہم نے کہا جناب بالکل وہ سود جو حضور کے زمانے میں تھا کہ بڑے لوگ تھے غریبوں سے لیتے تھے, اب بینک دیتا بھی ہے لیتا بھی ہے, یہ تو تجارت ہے, یہ سود تھوڑا ہے. ہم نے کہا جناب سود پھر تھا اضعافا مضاعفتا, سود در سود در سود, چلو وہ ہم نہیں دیں گے. یہ تو سر یہ تو ہم دیتے ہیں, بینک ہمیں دیتا ہے, وہ کہتا ہے پیسے رکھ دو ہمارے پاس سیونگ اکاؤنٹ میں, ہر سال لیتے رہو, وہ دے بھی رہا ہے. اگر ہم اس سے قرضہ لیتے ہیں تو لے بھی رہا ہے, تو لین دین ہے, یہ سود تھوڑا ہے. یعنی ہر عمل پہ, ہر قول پہ ہم نے ڈاکہ ڈالا. حضور نے فرمایا عورتوں کو, ایک بی بی آئی حضور کی خدمت میں, آگے کہنے لگی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میرے دل میں آپ سے اتنی محبت ہے, اتنی محبت ہے کہ میں یہ بات برداشت نہیں کر سکتی کہ میں محمد مدنی کے پیچھے نماز چھوڑ کے کسی اور جگہ پڑھوں. آپ مجھے اجازت دیں کہ میں نماز ہمیشہ مسجد میں آپ کے پیچھے پڑھوں. حضور نے فرمایا میں تیرے ایمان کو بھی جانتا ہوں, تیری محبت کو بھی جانتا ہوں, لیکن بی بی مسئلہ یہ ہے کہ عورت کے لیے گھر کے اندر نماز افضل ہے. یعنی اللہ کے نبی اپنے زمانے میں اس دور میں فرما رہے ہیں کہ عورت کے لیے نماز صحن کے بجائے برآمدے میں افضل, برآمدے کے بجائے کمرے میں افضل, کمرے کے بجائے اندر کے کمرے میں افضل, تاکہ اس کے بدن پہ, حرکات پہ, لباس پہ, اس کے وجود پہ کوئی میلی نظر نہ پڑے. اور آج ہم دیکھ رہے ہیں ہم نے کیا اتباع کی ہے, اور پھر ہم کہیں اللہ میاں رحم فرماؤ, کہتے شرم کرو, مانگتے ہوئے حیا بھی نہیں آتی. پھر یہ کہنا ہو جی اللہ بڑا غفور الرحیم ہے, تو عزیز انتقام نہیں ہے. اللہ بڑا غفور الرحیم ہے لیکن قہار نہیں ہے. اللہ بڑا غفور الرحیم ہے لیکن جبار نہیں ہے. اللہ بڑا غفور الرحیم ہے لیکن سریع الحساب نہیں ہے. اللہ بڑا غفور الرحیم ہے لیکن ان بطش ربک لشدید, اللہ کی پکڑ سخت نہیں ہے. تو ایک طرف نظر جاتی ہے, دوسری طرف جاتی کیوں نہیں؟ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں, دعا کریں کہ اللہ پاک ہمیں مسلمان ہی بنا دے, اور بزرگ بننا, اولی بننا, اولیاء بننا, اللہ کے محبوب صالحین میں بننا تو درجے اور شان والوں کا مقام ہے. دعا کرو اللہ ہمیں مسلمان تو بنا دے. ہم کم از کم مسلمان ہو کے مر جائیں تو بڑی بات ہے کہ ہم صحیح معنوں میں مسلمان ہو جائیں, اور ہمارا ایمان صحیح ہو جائے, ہمارے فرائض صحیح ہو جائیں, تو بہت بڑی بات ہے, بہت بڑا مقام ہے. اور باقی ہے مدارج کی بات کے ولی اللہ بھی ہیں, مقربین بھی ہیں, عباد صالحین بھی ہیں, وہ شان والے لوگ ہیں. وہ اللہ جس کو چاہے بنا دے, جس کو چاہے توفیق عطا فرما دے. ہمیں تو اگر صرف مسلمان ہونا بھی نصیب ہو جائے تو بڑی بات ہے. ہم تو اسی پر بھی یعنی اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کر سکتے. تو اللہ نے فرمایا کہ ظالم ہو, تم ذریت نوح ہو, تم میرے پیغمبر کی اولاد ہو, میں نے تمہیں کشتیوں میں بچایا ہے, میں نے تمہیں نجات دی ہے, تو کم از کم جیسے نوح میرا شکر گزار بندہ ہے تم بھی شکر کرو. تم اپنے باپ کی اتباع کرو, اپنے باپ کی پیروی کرو, اور میری نافرمانی نہ کرو. اس لیے فرماتے ذریت من حملنا مع نوح انہ کان عبدا شکورا, یعنی ذریت من حملنا مع نوح, اس میں تحییج بھی ہے, تنبیہ بھی ہے
کہ جو ہم نے تم پہ احسان کیا، سلالہ بنا اولاد، یا سلالۃ من نجینا، ان لوگوں کی اولاد جن کو ہم نے نجات دی ہے، وحملنا بعدهم فی السفینۃ، اور پھر ہم نے ان کو حضرت نوح علیہ السلام کے اندر ساتھ کشتی میں بٹھایا، تشبہوا بابیکم، اپنے ابا کی نقل کرو، اپنے ابا کے طریقے پہ چلو۔ تمہارے باپ حضرت نوح جو ہے ان کی صفت کیا ہے؟ انہ کان عبدا شکورا، وہ میرا بڑا شکر گزار بندہ۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ نوح علیہ السلام اللہ کے دربار میں روتے 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 اتنے کثرت سے گریا کرتے تھے کہ آنسو گرنے سے آپ کے رخساروں پہ نشان پڑ گئے تھے آنسو کے۔ حضرت نوح کا نام بعض علماء نے فرمایا نوح جو ہے نو سے ہے، کثرت بکا کی وجہ سے آپ کا لقب جو ہے وہ نوح علیہ السلام ہوا۔ فاذکروا انتم نعمتی علیکم بارسالی الیکم محمدا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے فرمایا اے قریش، اے مکے والو، اے عرب والو، اے مدینہ منورہ میں رہنے والو، اے اہل کتاب، تم بھی میری سب سے بڑی نعمت کا شکر کرو کہ میں نے تمہارے پاس اپنا سب سے افضل، سب سے اکمل، سب سے اجمل امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھیجا ہے۔ وقد ورد في الحديث وفي الأثر عن السلف إن نوح عليه السلام كان يحمد الله على طعامه وشرابه ولباسه وشأنه كله۔ اب مفسر فرماتے ہیں کہ حدیث میں بھی اور اثر میں بھی یہ روایات کتابوں میں صحیح ہر حال میں اللہ کا شکر کرتے تھے۔ اگر آپ پانی پیتے تو اللہ کا شکر ادا کرتے، کھانا کھاتے تو شکر ادا کرتے، کپڑے پہنتے تو شکر ادا کرتے، اور ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتے، جیسے کہ میرے آقا نے رحمت دو عالم نے ہمیں سکھلایا ہے کہ بندہ کہ اللہم لک الشکر کلہ ولک الحمد کلہ والیک یرجع الامر کلہ، یا اللہ تمام محامد، تمام شکر صرف تیری ذات کے لیے ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، یا اللہ میں تیری حمد و ثنا کر ہی نہیں سکتا، میری طاقت نہیں ہے۔ یا اللہ ما عبدناک حق عبادتک، اے میرے خدا ہم تیری عبادت کا حق ادا نہیں کر سکے، ما شکرناک حق شکر کا، ہم تیری نعمتوں کا شکر نہیں کر سکے، ما عرفناک حق معرفتک، اور ہم تیری صحیح پہچان نہیں کر سکے، تیرے مقام الوہیت، تیرے مقام ربوبیت، تیرے مقام خالقیت ہم سمجھ نہیں سکے میرا مولا۔ لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، یا اللہ ہم تو تیری ثنا بھی نہیں کر سکتے، تیرا شکر بھی نہیں کر سکتے ہیں، اس لیے حکم ہے کہ پانی پیو کہو الحمدللہ، کھانا کھاؤ کہو الحمدللہ، کپڑے پہنو کہو الحمدللہ، جیسے حضور نے فرمایا الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وکسانا من الارا وجعلنا من المسلمین۔ حتیٰ کہ حکم ہے کہ بندہ حمام سے اپنی قضائے حاجت سے باہر نکلے تو کہے الحمدللہ الحمدللہ الذی عافانی عن الذی غفرانک، میرا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے اس بلا سے نجات عطا فرمائی دی ہے، یا اللہ تو میری مغفرت فرما، میں تیرے ذکر سے غافل ہو گیا۔ اس لیے علماء فرماتی ہیں، اس لیے اولیاء فرماتی ہیں، اس لیے صوفیاء کرام نے جو صحیح معنوں میں متبع کتاب و سنت ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ بندی کو ہر حال میں ذاکر ہو، شاکر ہو، اتنا ذکر ہو، اتنا شکر ہو کہ تیرے ہر بو سے، تیرے ہر بال سے، تیری ہر حرکت سے اللہ کا ذکر ہو۔ اس لیے فرماتے ہیں مفسر رحمت اللہ علیہ کہ یہ حدیثوں میں ثابت ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام جو تھے بڑے شکور تھے۔ قال الطبرانی حدثنا علی بن عبد العزیز ابو نعیم قال حدثنا سفیان نبی حسین عبد اللہ بن سنان سعد بن مسعود الثقفی قال انما سمي نوح عبدا شکورا لأنه كان اذا اكل او شرب حمد اللہ۔ حضرت نوح علیہ السلام اگر کھانا کھاتے، پانی پیتے، اللہ کا حمد ادا کرتے۔ وقال الامام احمد
حدثنا ابو اسامہ قال حدثنا زكريا ابن ابي زائدة عن سعيد بن ابي بردة عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله لا يرضى عن العبد ان ياكل الاكلة او يشرب الشربة ويحمد الله عليها. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، وہ فرماتی ہیں کہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا اللہ اس بندے سے راضی ہوتا ہے کہ جب کھانا کھائے تو شکر کرے، پانی پیے تو شکر کرے، لباس پہنے تو شکر کرے. اور یہ بھی میرے اللہ کا وعدہ ہے، یاد رکھو اللہ نے قرآن میں ارشاد فرما دیا ہے اور اللہ کا وعدہ کبھی خلاف نہیں ہوتا. اللہ کا وعدہ حق ہے، اللہ کا وعدہ عدل ہے، اللہ کا وعدہ صدق ہے. اللہ نے فرمایا قرآن مقدس میں لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. اللہ نے فرمایا میرے بندے، حضور کو فرما دے میرے بندوں کو کہ لئن شکرتم، اگر تم شکر کرو گے میں نعمتیں اور بڑھا دوں گا اور بڑھا دوں گا، اور اگر نہ شکری کرو گے وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر تم نہ شکری کرو گے تو پھر میرا عذاب جو ہے وہ بڑا سخت ہے. اس لیے حکم ہے کہ ہر حال میں شکر کریں اللہ. اور شکر کا معنی یہ نہیں ہوتا زبان سے کہتے رہو، شکر کا معنی ہوتا ہے اللہ کے فرما بردار بنو. ہر نعمت جو اللہ نے تمہیں دی ہے وہ اللہ کے حکم پہ خرچ ہو. یہ شکر نہیں ہوتا کہ نافرمانی کرو اور کہہ دو الحمدللہ. یہ تو نعوذ باللہ استہزاء ہے کہ آدمی داڑھی مڈائے، شیو کرائے، گناہ کرے اور کہہ دے الحمدللہ. یہ تو استہزاء ہے. شکر کا معنی کیا ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو اللہ کے حکم کے مطابق خرچ کرنا. اللہ نے تمہیں طاقت دی ہے، صحت دی ہے، جمال دیا، حسن دیا، آنکھیں دی، سما دی، بسر سب اللہ کے فرما بردار بنا دو. وهكذا رواه مسلم والترمذي والنسائي من طريق ابي اسامه به وقال مالك عن زيد بن اسلم كان يحمد الله على كل حال، ہر حال پہ اللہ کا شکر. وقد ذكر البخاري حديث ابي هريره عن النبي رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال انا سيد ولد آدم يوم القيامة. حدیث پاک ہے جو بڑی طویل حدیث شفاعت ہے، جس میں میرے آقا نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے اولاد آدم کا سردار بنایا ہے. آمنا کو شکو ہے، آپ تو سید الاولین والآخرین ہیں. اور اس کے بعد فرماتے وَيَأْتُونَ نُوحًا فَيَقُولُونَ يَا نُوحُ إِنَّكَ أَنْتَ أَوَّلُ الرُّسُلِ إِلَى الْأَرْضِ. حضرت نوح کے پاس آئیں گے وقد سماک اللہ عبدا شکورا فاشفع لنا الى ربک وذکر حدیث بکمالہ. حضرت نوح کے پاس آئیں گے مہربانی کرو اللہ کے آگے شفاعت کریں. حضرت نوح جواب دے دیں گے. حضرت نوح دوسرے پیغمبر کے پاس بھیجیں گے. صحیح حدیث مبارک میں ہے کہ تمام پیغمبر جواب دے دیں گے. ہر پیغمبر کہے گا نفسی نفسی نفسی، مجھے اپنا خوف ہے کہ اللہ مجھ سے سوال نہ کرنا، میں شفاعت نہیں کر سکتا. حتیٰ کہ تمام معاشر کے لوگ اولین و آخرین حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دروازے پہ آئیں گے. عیسیٰ علیہ السلام سے آ کے کہیں گے کہ انت کلمۃ اللہ، کہ عیسیٰ یہ تیری شان ہے کہ اس کو اللہ نے اپنے کلمہ کن سے پیدا فرمایا، بغیر باپ کے پیدا فرمایا. تجھے اللہ نے آسمانوں پہ بٹھایا، تجھے اللہ نے حضور کا مبشر و مصدق بنایا ہے. فاشفع لنا، مہربانی کر شفاعت کر. حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ میں بھی شفاعت نہیں کر سکتا. تمام حدیثوں میں ہے کہ ہر پیغمبر بھی زبان پہ ہوگا نفسی نفسی نفسی. کیا مانا؟ خشیت علی نفسی، خشیت علی نفسی، خشیت علی نفسی. اور بعض روایات میں یہ بھی آیا ہے کہ اللہ کے پیغمبر کہیں گے غضب ربی الیوم غضب
لم یغضب قبلہ ابدا ولا بعدہ ابدا. پیغمبر کہیں گے کہ آج ہمارے اللہ کا جلال کا دن ہے، ایسا جلال پہلے کبھی ہم نے نہیں دیکھا ہے. نفسی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے فاتو محمدا صلی اللہ علیہ وسلم. جب حضور کا نام آئے آپ درود بھی نہیں پڑھتے. اللہ اکبر. ویسے تو معراج کے لیے بڑے جھگڑتے ہو، لیکن معراج والے پہ درود پڑھتے ہوئے ہم نے زبان ہلتی نہیں دیکھی. لا حول ولا قوت. رسم بن گئی ہے، رواج ہے، بس رات کو جاگ لیں گے، حلوہ شلوہ پکا کے کھا لیں گے، بس معراج والا خوش ہو گیا. حلوہ ہم کھا گئے، خوش حضور ہو گئے. یہ منطق ہمیں آج تک سمجھ نہیں آئی. اب جناب دیکھیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ فاتو محمدن، کہ سب کے سب حضور کی خدمت میں جاؤ. محمد مصطفیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اولین و آخرین پھر سب میرے پاس آئیں گے اور کہیں گے فشفع یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضور ہماری شفاعت کریں. یہ شفاعت کبریٰ ہے، یاد رکھو. اس میں جنت نہیں ملے گی. یہ شفاعت ہے کہ پیشی شروع ہو جائے، فیصلے شروع ہو جائیں. جس کو جنت ملے ملے، جہنم ملے ملے، لیکن فیصلہ تو شروع ہونا، مقدمے کی سماعت تو شروع ہو جائے. اس لیے اولین و آخرین دروازے پہ کھڑے ہوں گے اور جب آگے سب درخواست کریں گے، حضور فرماتے ہیں کہ میں کہوں گا انا لہا انا لہا انا لہا. اے لوگوں مطمئن ہو جاؤ، اس کام کے لیے اللہ نے مجھے چنا ہے، میں تمہاری شفاعت کروں گا. دعا کرو اللہ ہمیں بھی حضور کی شفاعت اللہم ارزقنا شفاعت نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دل سے دعا کر لیں، شاید کوئی رحمت کی گھڑی ہو اور اللہ فریاد سن لیں اور ہمارے گناہوں پہ پردہ ڈال دیں. اب تو سچی بات یہ ہے کہ اخبار پڑھتے ہوئے دل کانپ جاتا ہے. جیسے حالی نے کبھی کہا تھا نا کہ امت سے تیری آنکھ عجب بنا، جو دین بڑی شان سے نکلا تھا وطن، جو اسلام فاران کی چوٹیوں سے چمکا تھا، جس کا نور پورے عالم کو جگمگا گیا، آج وہ دین اپنے ہی وطن میں غریب الغربا ہے، اس کو کوئی نہیں جانتا. انا للہ و انا الیہ راجعون. یعنی آج مسلمان کہلاتے ہوئے درد. کئی بندے آگے مسئلہ پوچھتے ہیں کہ ہم جس ملک میں رہتے ہیں وہاں داڑھی رکھیں تو ہمیں پکڑ لیتے ہیں، کیا اجازت ہے کہ ہم داڑھی منڈوا لیں؟ مسلمان ملک میں داڑھی رکھنا جرم ہے. مسلمان ملک میں داڑھی رکھ لو اور پگڑی باندھ لو اور 5 وقت نماز پہ جاؤ، انشاءاللہ 8ویں دن پکڑ کے اور کلیم شیو ہو جاؤ. گلے میں چین ڈالو جناب، کان میں بالیاں پہن لو، بال بڑھا لو، نیچے جین کی بدبودار پینٹ جس میں کم از کم 50 سال کا پیشاب جذب ہو وہ پہن لو. تم معزز آدمی ہو، تمہیں کوئی ہاتھ بھی نہیں لگائے. کیوں؟ وہ سمجھتے ہیں نا یہ تو برادری ہے، پیٹی پھرا ہے نا، اس کو کیا ہاتھ لگانا. مصیبت تو یہ نماز والا ہے جو ہر وقت خدا کے پاس جاتا ہے. تو سرکار دو عالم، سرکار دو جہاں فرماتی ہیں کہ میں کہوں گا انا لہا انا لہا انا لہا. اس شفاعت کے لیے اللہ نے مجھے چن لیا ہے. حضور فرماتے ہیں اس کے بعد میں آؤں گا ثم اخر تحت العرش سجدا، میں اللہ کے عرش کے نیچے سجدے میں گر جاؤں گا. حضور کس کا سجدہ کریں؟ تم خبروں کا کرو اور ہو مسلمان. یار یہ کوئی مسئلہ ہے جو تمہیں سمجھ نہیں آتا جی. یہ جناب وہابی ہیں، یہ جناب دیوبندی ہیں، یہ جناب نجدی ہیں اور یہ جناب تبلیغی ہیں اور فلاں. او یار اللہ نے تمہیں عقل دیا ہے. میرے محبوب نے نمازیں پڑھی ساری زندگی، کس کو سجدہ کیا؟
ساری زندگی حضور نے کبھی ابا آدم کی قبر پہ سجدہ کیا ہے؟ ایک عقل کی بات ہے، اللہ نے عقل دیا ہے، 2 اور 2 4 کی طرح ہے، اس میں جھگڑے کی بات ہی نہیں۔ سرکار دو جہاں نے اپنے ابا سیدنا ابراہیم، سیدنا اسماعیل، ان پیغمبروں کی مزاروں کو تلاش کر کے روضے بنائے، سجدے کیے، چڑھاوے چڑھائے، غلاف ڈالے۔ کھلی بات ہے، تمہیں کیوں سمجھ نہیں آتی آخر؟ اسی لیے اب دیکھیں کہ حضور کہتے ہیں میں کیوں قرآن نے ساری زندگی ساری رات پھونکے مارتے ہو، اور آیت الکرسی پڑھ کے اس میں کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے کہ من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ، کون ہے جو اذن کے بغیر سفارش کرے؟ جب تک اللہ اذن نہ دے سفارش تو سفارش، پہلے اذن ملے تو زبان نہیں لے۔ اس لیے حضور کہتے ہیں ثم آخر تحت العرش سجدا، پھر میں سجدے میں گر جاؤں گا۔ اور ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے فرمایا علمنی محامد لم یعرفنی الآن، اللہ مجھے اپنے حمد، اپنے محامد سکھلائیں گے، وہ ایسے محامد ہوں گے جو اب میں نہیں جانتا، اس وقت اللہ میرے دل میں ڈالیں گے، اور ان محامد سے میں اللہ کا حمد کروں گا، اللہ کی ثنا کروں گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وصف بیان کروں گا، اور میں سجدے میں درخواست کروں گا، حکم ہوگا ارفع راسک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حکم ہوگا میرا بدنی اٹھا لو سر اپنا، درخواست قبول۔ تو یہ وہ مقام ہے، یہ مقام کیوں ملا ہے؟ شکر۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کثرت عبادت سے، صحابہ فرماتی ہیں، بیویاں فرماتی ہیں تبرم قدما رسول اللہ، حضور کے پاؤں مبارک پہ سو جا گئی، ساری ساری رات کھڑے ہیں حضور۔ تم بھی عاشق ہو نا حضور کے؟ معراج کی رات حلوہ شریف کی دیکھ کھا کے عاشق بنے ہوئے، حضور تہجد میں کھڑے ہیں، سورت بقرہ، سورت آل عمران، سورت نساء، سورت مائدہ، سورت انعام ایک رکعت میں پڑھی۔ کبھی تم نے یہ تہجد پڑھی ہے؟ تمہاری تہجد تو 10 منٹ میں 8 رکعتیں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اس سے نہ پڑھا کرو، کام کا کوئی دینے کا فائدہ نہیں ہوتا، اس سے بالکل سوتے رہو، بیتے رہے، اللہ کی نماز کو نہ بگاڑو۔ پڑھنی ہے تو انسانوں کی طرح پڑھو، 2 رکعت پڑھو لیکن سنت کے مطابق پڑھو۔ طواف کرتے ہیں، کبھی ادھر ٹکر، کبھی ادھر ٹکر، کبھی اس کو ٹکر، کبھی اس کو ٹکر، طواف ہے۔ میچ کھیل رہے ہو، کبڈی کھیل رہے ہو، کرکٹ کھیل رہے ہو، بولنگ کر رہے ہو، کیا کر رہے ہو؟ یہ کون سا طواف ہے؟ ادب سے چلو، ایک طواف کرو، 10 طواف سے بہتر ہے۔ نظر نیچے ہو، دل میں خوف ہو، اور دماغ میں تصور ہو کہ میں آج وہاں پھر رہا ہوں، یہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کتنے خوش نصیب ہو یہاں حضور کے قدم سے، وہاں تم پھر رہے اور پھر بھی کھیلتے ہو، پھر بھی موبائل سنتے ہو، کچھ تو حیا کرو حضور۔ اللہ اکبر۔ ایک طواف کرو انسانوں کے ساتھ، 2 رکعت تہجد پڑھو لیکن بندہ بن کر، آرام سے سجدہ، آرام سے رکوع ہو، آرام سے قیام ہو، ایک ایک حرف قرآن کا سمجھ آئے تجھے کیا پڑھ رہے ہو، ایک رکوع میں جاؤ، ایک ایک حرف کا پتہ لگے کیا کہہ رہے ہو، سبحان ربی العظیم، پتہ لگے کہ سبحانہ کا کیا معنی ہے، ربوبیت کا کیا مطلب ہے، اور صفت عظیم کا کیا مطلب ہے۔
سجدے میں جاؤ تو سبحان ربی الاعلی پتہ لگے، ایک ایک حرف پہ دماغ ہو، دل ہو، اور پھر 2 رکعت پڑھ کے دیکھو گے حلاوت ایمان اور لطف نماز، اور اس کے بعد اس کے آثار و ثمرات مرتب ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ یہ ایک روٹین ہے، میلہ ہے، لگا ہوا ہے ماشاءاللہ، بھرا ہوا ہے حرم، لیکن اللہ والا کوئی ایک آدھا ہوگا، اس کی دعا سے ہماری بھی شاید بگڑی بن جائے، کوئی ہمارے حال تو پتلے ہیں۔ تو اب حضور کے پاؤں مبارک جو تھے ورم آ گئے، سوج گئے، جب اتنے کھڑے ہوں 8 پارے، اور حضور جب قرآن پڑھتے تھے صحابہ کہتے ہیں ایسے معلوم ہوتا تھا جیسے موتی گر رہے ہوں، ایک ایک حرف الگ الگ ہوتا تھا۔ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کے تو قرآن میں پیشگی بتلا دیا کہ آپ کے اگلی پچھلی سب باتیں معاف ہیں، پھر اتنی محنت کی کیا ضرورت ہے؟ تو حضور نے کیا فرمایا؟ فلا اکون عبدا شکورا۔ آپ نے فرمایا میرے صحابہ مجھے اپنے مقام کا پتہ ہے، لیکن جس نے یہ مقام دیا ہے میں اس کا شکر نہ ادا کروں؟ بس دعا کرو اللہ ہمیں بھی شکر کی توفیق دے۔ اللہ عالم۔ اسرائیل کا اصل نام کیا ہے؟ کوئی رشتہ داری کرنی ہے آپ نے؟ ہاں کوئی کیا یعنی آپ کو تکلیف کیا؟ اسرائیل بھی ہے اسرائیل، دونوں کل بتائے تھے، اگر دماغ ادھر ہوتا تو پوچھنے کی ضرورت نہیں۔ ملک الموت بھی اسی کو کہا جاتا ہے۔ ملک الموت جو ہے نام نہیں، وہ تو ملک مانا فرشتہ، موت اس کی ڈپٹی ہے۔ لوگ ہمیں رقم دیتے ہیں تو چارج کرتے ہیں، کیا چارج کرتے ہیں مجھے نہیں پتا۔ جبل رحمت کی آمد کے دن حشر کے میدان میں جائے گا، جبل کیوں جائے گا؟ تم جاؤ گے۔ جبل رحمت تو پہاڑ ہے، پہاڑ تو اڑ جائیں گے، تو پہاڑ جو یسألونک عن الجبال، اللہ کے قرآن میں ہے کہ ان کو اللہ ریزہ ریزہ کر کے ہوا بنا کے اڑا دیں گے۔ قل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا امتا۔ یہ اللہ کا قرآن۔ اسی طرح قرآن فرماتے ہیں یوم تمور السماء مورا وتصیر الجبال سیرا، پہاڑ تو ہوں گے ہی نہیں، تو جبل رحمت کہاں جائے گا میدان حشر میں؟ میرے بیٹوں کے رشتے اللہ آسان کرے، بیٹوں کے، بیٹیوں کے، سب کے اللہ رشتے آسان کرے۔ جن کے گھروں میں لڑکیاں ہیں، لڑکے ہیں، اللہ سب کو صالح خیر کے رحمت والے رشتے نصیب فرمائے۔ اب دعا کر سکتے ہیں میرا بھائی، باقی تو پلے ہے کچھ نہیں، اور دعا بھی اس لیے منظور نہیں ہوتی، زبان بھی گندی ہے، عمل بھی گندے ہے۔ بچیوں کے رشتے کے لیے اللہ آسان کرے۔ کوئی آدمی جب حضور پاک کے روضہ مبارک پہ سلام پڑھے، بالکل سنت ہے، صحابہ سلام پڑھتے تھے، اور ایک حدیث مبارک میں ہے کہ حضور وہ سلام سنتے ہیں۔ جتنا قرآن میں ہے، حدیث میں، ہمارا ایمان ہے، بس نہ آگے بڑھیں نہ پیچھے ہٹیں۔ ہاں نواب زادہ صاحب فوت ہو گئے، اللہ، میں نے تو کل بھی ان کے لیے دعا کرائی تھی، وہ تو میرے ضلع کے آدمی تھے، ہم ایک ہی ضلع کے لوگ ہیں، خاندانی طور پہ، آبا و اجداد کے طور پہ، اور ویسے بھی ان کا ہمارے گھر میں آنا جانا تعلق تھا۔ اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اور اللہ تمام فوت ہونے والوں کی مغفرت فرمائے۔ جتنے لوگ فوت ہو گئے اللہ سب کو جنت و فردوس نصیب فرمائے، اور جو زندہ ہیں اللہ ان کو ہدایت نصیب فرمائے۔ یہ دعا کیا کرو۔ وہ تو میرے ضلع کے آدمی تھے، ہمارا ان سے بہت پرانا تعلق تھا۔
کہتے جی ایک آدمی ہے کہ مکہ شریف میں ہے، نیند نہیں آتی، پریشان ہے، بات یہ ہے کہ اگر آپ کا خاوند آپ پہ ناراض ہے، آپ اللہ سے دعا کریں، اور اللہ کے اسماء ہیں یا لطیف ہو یا ودود، یہ جتنا زیادہ پڑھ سکو پڑھ کے دعا کرو، اللہ دونوں کے دلوں میں الفت محبت پیدا کرے اور جھگڑے دور کرے۔ کہتے جی کہ کافر کو کافر کہنا ٹھیک نہیں، تو پھر اللہ نے قل یا ایھا الکافرون کیوں کہا؟ اس کا جواب آپ دے دیں، اگلا میں دے دوں گا۔ میرے اوپر قرضہ ہے، استغفار کرو، استغفار کی برکت سے اللہ قرضے اتار دیں گے۔ حرم کے باہر جو گوشت دکانوں پہ ملتا ہے، مجھے کیا پتا میرا بھائی، اگر تو مکے سے یا اس ملک کا ہے وہ حلال ہے، باہر سے آتا ہے کوئی اعتبار نہیں۔ باہر سے بھیجنے والے ہمارے خیر خواہ ہیں، حلال کر کے بھیجیں گے۔ حج تو میں نے کر لیا، لیکن صفا مروہ نہیں دوڑا اور لیٹ ہو گیا، کوئی بات نہیں، صفا مروہ آپ 2 مہینے بعد بھی دوڑ سکتے ہیں۔ زمزم، یہ بات سمجھا کرو، یہ کس نے کہا ہے؟ یہ بات ہے کہ بدلو من ماء زمزم فشرب وهو قائم، یہ پیانے جواز ہے، ورنہ ساری زندگی حضور نے بیٹھ کے پیا ہے۔ اور پھر جب وہاں کھڑے تھے نیچے پانی کی کیا حالت تھی، بیٹھنے کی جگہ بھی تھی کہ نہیں تھی؟ تو اس لیے مسئلہ ہے کہ زمزم کا پانی کھڑے ہو کے پی لو تو جائز ہے، ورنہ ہر پانی بیٹھ کے پینا چاہیے۔ یہ تو ہمارے جاہلوں نے رواج بنا دیا ہے کہ زمزم آئے تو کھڑے ہو جاؤ، یہ تو بے وقوفی والی بات ہے۔ اگر ایک آدمی گنجا ہو جائے اور سرجری کر کے بال لگوائے، بالکل لگوائیں، لیکن انسانی بال نہ لگوائیں، کیا پتا وہ کافروں کے ہیں، کس کے ہیں، اور پلید ہیں، پاک ہیں، اس لیے مصنوعی بال لگانے ہیں تو لگوا لو، لیکن فکس ہوں تو ان پہ مسح اور غسل جائز ہوگا۔ اگر وہ عارضی ہوں جیسے وگ ہوتی ہے تو پھر اتارنے پڑیں گے، غسل میں بھی اور مسح میں بھی۔ وتر عشاء کے ساتھ پڑھیں، آپ کی مرضی، تہجد کے ساتھ پڑھیں، مرضی۔ انسان کو سب سے زیادہ محبت اللہ سے ہونی چاہیے، اللہ کے رسول، اللہ سے، والذین آمنوا اشد حبا للہ، حضور سے جو محبت ہے وہ بھی تو اللہ کی محبت ہے نا، کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، اسی لیے تو محبت ہے۔ کوئی آدمی مسجد الحرام میں بیٹھ کے یہ کارڈ تقسیم کرتا ہے، جتنا دیا سرکار نے اتنی میری اوقات نہیں، یہ سب انہی کا کرم ہے، ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں، یا ودود صلی اللہ علیہ، اللہ عالم کیا کرتا ہے۔ بہرحال اگر اس سے مراد مدد نبی سے ہے تو شرک ہے۔ میرے خاوند کو لوگوں نے یا میرے اور میرے والدین کے خلاف کر دیا ہے، بیٹی میں کوئی پیر شیر تو ہوں نہیں، نہ مجھے وظیفے آتے ہیں نہ مجھے توید آتے ہیں، میں ایک طالب العلم آدمی ہوں، اور کوئی بزرگ ہو تو اس سے کوئی وظیفہ پوچھ لو، مجھے تو آتا کچھ نہیں۔ میری بڑی خواہش ہے کہ میں داڑھی رکھوں، لیکن داڑھی والوں کے غلط کام دیکھتا ہوں تو ڈر جاتا ہوں، تو مسلمانوں کے غلط کام دیکھتے ہو، اسلام چھوڑ دو، کیا ضرورت ہے؟ مسلمان بھی تو بہت سارے غلط کام کرتے ہیں، چھوڑ دو اسلام، کیا ضرورت؟ تمہارے بغیر اسلام گر نہیں جائے گا، فکر نہ کرو۔
کیونکہ اس کو داڑھی والوں کے غلط کام بہت نہ، اور بغیر داڑھی والوں کے سارے کام صحیح ہوتے ہیں. کوئی شرم کرو، حیا کرو، نہیں رکھتے ہو نہ رکھو، اسلام پر طنز تو نہ کرو. داڑھی سنت ہے، داڑھی رکھ کے کوئی گناہ کرتا ہے وہ اور زیادہ پکڑا جائے گا. داڑھی کا کیا قصور ہے؟ پہلے آسمان کا فاصلہ تم پیمائش کر لینا جا کر. حضرت موسیٰ کی قوم نے کیا نہ پڑھا، سارا قرآن پڑھا ہوا ہے، پڑھ لو. پانی یا دودھ کی زمین اللہ کے لیے لگاؤ تو جائز ہے. میری زمین آباد ہے، اللہ آباد کرے بس. اس میں لڑکوں کیا پتہ نہیں. ہاں اچھا، زکوٰۃ کتنا دینا چاہیے؟ اگر فصل آ جائے تو 2.5% پیسے، ورنہ جو ہے عشر یا 20واں حصہ یا 10واں حصہ جو چیز پیدا ہو. میں نے اپنا حج کیا، اس کے بعد میں نے اپنی بیوی کے لیے بھی حج کیا. اچھی بات ہے، اللہ اس کو بھی اجر دے گا. میں نے ایک بلڈنگ پہ قبر کی تصویر لٹکی ہوئی دیکھی، اور اس میں لکھا ہوتا ہے قبر رسول اللہ. اللہ عالم، یعنی ہو سکتا ہے مدینے پاک کے روضہ مبارک کی تصویر ہو، اللہ عالم. جب میں نے دیکھا نہیں میں کیا بتا سکتا ہوں. ایک آدمی عمرے پہ آیا ہے، اس نے 7 چکر طواف لگا کے طواف کے احرام کھول دیا اور کچھ نہیں کیا تو دم پڑ گئی اور عمرہ بھی مکمل نہ ہوا. صفا مروہ نہیں دوڑا، بال نہیں کٹائے، کچھ بھی نہیں. تو یہاں عمرہ فوراً دوبارہ کر لے تو بچ جائے گا، ورنہ ایک بکری دم بھی دے اور عمرہ بھی کرے. توبہ استغفار پڑھنے سے اللہ اولاد دیں گے انشاءاللہ.